ربیہ بن تمیمی حبشی غلام، موٹے موٹے ہونٹ، پٹی ہوئی چپل، پٹی ہوئی کپڑے، سعد بن وقاص نے ایمبیسیڈر بنا کے بھیجا رستم کی طرف۔ دو بچے تھے، ایک 6 سال کا اور ایک 12 سال کا۔ دونوں بھائی تھے، بہت پیار کرتے تھے، آپس میں کھیلتے تھے، ساتھ کھانا بھی کھاتے تھے۔ کھیل رہے تھے ایک بہت دور جگہ، وہاں ایک کنواں بھی تھا۔ 12 سال کا بچہ اس کنویں میں گر گیا۔ اس 6 سال والے بچے نے آوازیں لگائی، بچاؤ بچاؤ، میرے بھائی کو بچاؤ، کنویں سے نکالو اس کو۔ کسی نے بھی آواز نہیں سنا، دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا اس جگہ۔ اس نے کچھ نہ سوچی، وہاں پر ایک رسی پڑی تھی، اس کے ساتھ جو ہے وہ باسکٹ تھی۔ اس نے رسی پھینکی، باسکٹ پھینکی، بھائی نے پکڑی، اس نے زور لگانا شروع کیا، لگاتا رہا لگاتا رہا لگاتا رہا، حتیٰ کہ 12 سال کے بھائی کو باہر نکال دیا۔ دونوں بہت گلے ملے، بہت روئے، لیکن پھر افسردہ بھی ہو گئی۔ کہتے تھے اتنی زبردست کہانی، سٹوری آف کریج، کون بلیو کرے گا کہ میں اتنا کمزور 6 سال کے بچے نے 12 سال کے بچے کو کیسے نکال دیا؟ Who will believe؟ گاؤں گئے، جا کر اپنی کہانی سنائی کہ سنیے گاؤں والو، میں نے آج اپنے 12 سال کے بھائی کو، کین یو امیجن، آپ کا چھوٹا سا بچہ کوہے سے باہر نکال لے، از دیٹ پاسبل؟ کر کے دکھائے اس بچے نے۔ کہتے ہیں کہ سنو گاؤں والو، میں نے اپنی بھائی کو نکالا۔ گاؤں والوں نے مذاق اڑایا، نہیں نہیں یہ ایسا ہی کہہ رہا ہے۔ کسی نے یقین نہیں کی، انہوں نے کہا بیٹے تو گرا، 12 سال والے نے نکالا ہوگا۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے یقین کی، ہی بلیو ان دین، کہا میں تم پہ یقین کرتا ہوں۔ گاؤں والے آ گئے، کہہ رہے کیوں چاچا آپ کیوں بلیو کر رہے ہیں؟ کیسے کیا بتائیے۔ اس نے کہا بھائی کیسے کیا، وہ بتا تو رہا ہے کہ رسی پھینکی، وہ بھائی نے پکڑ لی اور میں نے اس کو کنویں سے نکال دیا۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو گپ ہے، کیا اس نے کیا، کیسے کیا اس نے چچا؟ کہتا ہے سنو، جب یہ بھائی کو نکال رہا تھا تو دور دور تک کوئی نہیں تھا اس کو بتانے والا کہ تو نہیں کر سکتا ہے، حتیٰ کہ یہ خود بھی موجود نہیں تھا۔ یہ ہے اصل بات، حتیٰ کہ یہ خود بھی موجود نہیں تھا اپنے آپ کو کہنے والا، کیونکہ اس کی ساری اٹینشن کہاں پہ تھی؟ بھائی کو نکالنے میں، خود بھی موجود نہیں تھا۔ سیلف بلیو، سیلف کانفیڈنس، یہ تھا صحابہ میں۔ ربیہ بن تمیمی حبشی غلام، موٹے موٹے ہونٹ، پٹی ہوئی چپل، پٹی ہوئی کپڑے، سعد بن وقاص نے ایمبیسیڈر بنا کے بھیجا رستم کی طرف۔ پرشیا کی بیٹل ہو رہی تھی، حضرت عمر کا دور، سعد بن ابی وقاص کمانڈر۔ ربیہ بن تمیمی سے کہا جاؤ، جا کر ان کو پیغام دو۔ رستم بیٹھا ہوا ہے تکیے پہ، قالین پہ، لکھنے والا لکھتا ہے۔ ربیہ بن تمیمی کانفیڈنس سے داخل ہوا، ہنسنا شروع کیا۔ اس کوٹ کی لوگوں نے یہ کون ہے، کہاں سے آ گیا اندر؟ تسلی سے آتا گیا ربیہ بن تمیم۔ رستم پہ ہیبت طاری ہوئی۔ رستم نے کان میں پوچھا اپنے وزیر سے، بات تو سنو، کیا تم نے کسی حبشی غلام کے چہرے پر اتنا کانفیڈنس دیکھا ہے؟ اس وزیر نے کہا نہیں۔ ہیبت طاری ہوئی اس کانفیڈنس کی وجہ سے۔ قریب آئی، رستم نے پوچھا وائی ہیو یو کم ہیئر، کیوں آئے ہو یہاں؟ ربیہ بن تمیمی نے کہا I have come here to deliver justice to the people and to drive them out of your injustice. I've come here to give them the system of Allah subhanahu wa ta'ala. If you will believe it, we will leave you. If you will not believe it, we will attack you. اور رستم پلیٹ ہو گیا۔ رستم کا نام آپ نے سنا ہے نا افسانوں میں، رستم پلیٹ ہو گیا۔ رستم چپ ہو گئی، ربیہ ابن تمیمی وہاں سے واپس مڑ کر آ گئی۔ کانفیڈنس، سیلف بلیو کیا چیز دیتی ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، میں نے تمہیں بہترین امت بنایا، خیر امہ بنایا۔ جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے تم خیر امہ ہو، تم لیڈر آف دا ہیومن ہو، تم جو ہے وہ چینج میکر ہو، چینج ایجنٹ ہو، تو کیوں آپ اپنے آپ کو گرا کر جو ہے وہ ان لوگوں کو فالو کرتے ہو جو ذلیل اور خوار ہے؟ کیوں آپ بالی ووڈ کے ایکٹرز کو فالو کرتے ہیں؟ کیوں آپ ہالی ووڈ کے ایکٹرز کو فالو کرتے ہو؟ وہ تو ذلیل ہے۔ ذلیل سے مراد ہے نیچ لوگ، وہ تو خودکشی کرنے والے لوگ ہیں۔
آپ کو اللہ تعالیٰ نے لیڈر بنایا ہے، لیڈر پہچانو اپنے آپ کو، اور اللہ نے بیسٹ بنایا ہے آپ کو. لا الہ الا اللہ کو سمجھو تو یو ول بیکم ربیعہ بن تمیمی، یو ول بیکم طارق بن زیاد، یو ول بیکم ابو العلا مودودی، یو ول بیکم ارطغرل غازی.